السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کو اپنے پروگرام مصاحبہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کشمیر. ایسا موضوع ہے جو 63 سال سے چلا آ رہا ہے. ناظرین، آپ نے اس کے اوپر کئی ٹاک شوز دیکھے ہوں گے، کئی باتیں سنی ہوں گی، لیکن آج ہم اس پروگرام میں ایسے موضوع پر روشنی ڈالیں گے، ایسے اینگلز پر روشنی ڈالیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے. ناظرین، ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہیں وہ ہیں پروفیسر شاہد اقبال صاحب. آپ بانی اور صدر ہیں جموں کشمیر ہیومن رائٹس موومنٹ کے. آپ کا تعلق سری نگر سے ہے. پروفیسر صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ مقبوضہ کشمیر، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا؟ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ کا اپنے سوال پوچھا، کشمیر کے بارے میں پوچھا، کہ اس کا جواب جو ہے اتنا چھوٹا اور اتنا آسان بھی نہیں ہے، چونکہ آپ نے فرمایا کہ 63 سال کا یہ مسئلہ ہے. تو کشمیر جو ہے انٹرنیشنلی بین الاقوامی لحاظ سے اس زبان میں سے کشمیر کہا جاتا ہے، لیکن اس کا نام جموں و کشمیر ہے. تو جغرافیکل لینگویج میں سے 3 ٹائر اسٹیٹ کہتے ہیں، یعنی جموں، سری نگر اور لداخ. سری نگر جو ہے یہ کیپٹل ہے کشمیر کا، سمر کیپٹل، اور جو اس کا ونٹر کیپٹل ہے وہ جموں ہے. جموں جو ہے وہ ہاٹ خطہ ہے، یعنی گرم علاقہ ہے. جو ویلی ہے وہ بالکل پلین اور سرد علاقہ ہے. اس کے ساتھ پھر لداخ ڈویژن ہے جو چائنا اور تبت کے قریب ہے. تو کشمیر جو ہے یہ ایک ملک تھا، ملک ہے، اور اس پہ ہندوستان نے، بھارت نے ناجائز قبضہ کیا 27 اکتوبر 1947 کو. اور پھر ہندوستان خود ہی چلا گیا یونائٹڈ نیشنز میں. جب مہاراجہ کی فوجوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا، میسیکر کیا، تو اس وقت کچھ لوگ جان باز، جسے آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس علاقے سے اور کچھ علاقے غیر سے چلے گئے. تو ایک علاقے کو آزاد کروایا. تو اس وقت انڈیا خود ہی چلا گیا یونائٹڈ نیشنز میں. اب یو این او نے قراردادیں پاس کی، اس پہ انڈیا بھی سگنیٹری، یعنی اس نے سگنیچرز کیے ہیں، دستخط کیے ہیں ان قراردادوں پہ. اور 5 پاورز جو ہیں بڑی، جن میں برطانیہ بھی شامل ہے، دستخط کیے گے. کشمیریوں کو حق خود ارادیت، یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دی جائے گی. اب کشمیری تو ویٹ کرتے رہے، لیکن وہ موقع نہیں آیا. تب سے پھر کشمیریوں نے جدوجہد شروع کی، سٹرگل شروع کی. پہلے آرمی سٹرگل شروع کی، اب آپ جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ پوری دنیا، انٹرنیشنل کمیونٹی پہلے خاموش رہی. اسی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مہاراجہ کشمیر جو کہ اس کی سلطنت تھی اور وہ اس کے اوپر حکومت کر رہا تھا، تو وہ وہاں سے کیوں بھاگا؟ ہاں، مہاراجہ کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں مہاراجہ جب اس کی فوجوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا، اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہوگا کس طرح 13 جولائی کو ان کی فوجوں نے لوگوں کو شہید کیا. اور اس کے بھاگنے کی وجہ یہی ہوئی کہ جب کشمیری آزادی کی تحریک میں شامل ہوئے اور یہاں سے جو جان باز لوگ گئے آزاد خطے سے آزاد کروانے کے لیے، تو اس دوران مہاراجہ نے جب دیکھا کہ اس کا تخت جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو بھاگا، یعنی سری نگر سے جموں کی طرف. اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کی طرف سے اس ایکسپیکٹڈ سوال کا جواب دے دوں کہ مہاراجہ کا جو بھارت، انڈیا جو دنیا کو دکھا رہا ہے نا، ایکسیشن، الحاق ود انڈیا کے مہاراجہ نے سگنیچر کیے تھے، یہ تاریخی حوالے سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. چونکہ مہاراجہ واز آن دی رن، یہ بھاگ رہا تھا اس وقت سری نگر ٹو جموں، تو اس نے اس وقت الحاق پر دستخط نہیں کیے. لیکن یہ تھا کہ اس کی فوجوں نے جو ظلم کیا ہے، زندہ لوگوں کی کھالیں اتاری گئی. آپ کے آزاد کشمیر کے کچھ علاقے پنچ میں سبز علی خان ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، درختوں کے ساتھ انہوں لٹکا کے ان کی کھالیں زندہ لوگوں کی ادھیڑی گئی. تو یہ اتنا ظلم مہاراجہ کی فوج نے کیا، جس وجہ سے پھر تحریک ابھری اور لوگ اس تحریک میں شامل ہوئے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب مہاراجہ وہاں سے بھاگا تو کشمیریوں پہ تب کیا گزری؟ جب انڈین فوجوں نے حملہ کیا اور جب انہوں نے قبضہ کیا تو ان پر کیا گزری؟ انڈین فوجیں چونکہ 27 اکتوبر کو داخل ہوئی اور انہوں نے پہلے تو بمباری شروع کی. بمباری میں جو ان کے ایجنٹس تھے، مہاراجہ کے ایجنٹس تھے،
وہ بھی شامل رہے، اور یہ تھا کہ شہروں کے شہر تباہ کر دے گا. ہمارا اس سری نگر میں ہی ہے، چونکہ سری نگر جو ہے یہ کشمیر کی سمر کیپٹل ہے، بٹمالو کا علاقہ. یعنی گھر جلا دیے، عصمت دریوں کی مسلم خواتین کو اغوا کیا گیا، کڈنیپ کیا گیا. یعنی جو ہالوکاسٹ ہم کہتے ہیں کہ صرف یہودیوں کے ساتھ ہوا. جموں میں کشمیری مسلمانوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو سرحد پار پاکستان میں بھیجتے ہیں. لائنوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد سب کو کھڑا کر کے گولیوں سے بھون ڈالا اور کشمیری مسلمان عورتوں کو ریپ کیا اور گھسیٹا گیا. اور ابھی بھی ہزاروں کشمیری مسلمان عورتیں جو ہیں وہ اب تک غائب ہیں. اس دوران یہ میسیکر ہوا، یہ ہالوکاسٹ ہوا، یہ نسل کشی ہوئی ہے جو مہاراجہ کی فوج اور انڈین فوج نے مل کے کی. تو یہ ان دونوں نے مل کے کیا؟ بالکل کیا جی. اور یہ اس واقعے کے پیچھے کس طاقت کا ہاتھ ہے؟ طاقت تو وہی ابھی آپ دیکھیں، جو ساؤتھ ایشیا میں انڈیا، جو پہلے انڈیا اور پاکستان اکٹھے کی بھارت تھا، لیکن جب پاکستان وجود میں آیا تو انڈیا یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا انڈین لیڈرز کہ پاکستان اتنی دیر وہ سسٹین نہیں کر سکے گا، کیونکہ جتنے بھی دولت اور زرخیز علاقے جو تھے وہ انڈیا کے پاس رہ گئے. پاکستان کے پاس بہت کم دولت آئی تو وہ یہ سمجھ رہا تھا انڈیا کہ یہ اب ایک پکے ہوئے پھل کی طرح میرے جھولے میں آ کے گرے گا. تو انڈیا نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اور ساتھ ہی جب انڈیا نے قبضہ کر لیا کشمیر پہ اور پھر انڈیا خود ہی یونائٹڈ نیشنز میں گیا، تو ظاہر ہے کہ انڈیا ہی اس سازش میں شامل تھا. جیسے انڈیا نے باقی 2 اسٹیٹس پہ، انڈیا پہ جو جوناگڑھ اور حیدرآباد، ان پہ قبضہ کیا، یعنی ان کے رولرز مسلمان تھے، انہوں نے الحاق پاکستان سے کر لیا تھا. تو انڈیا نے جو ہے، انڈیا نے اپنی فوجیں بھیج کے مہاراجہ کو فورس کیا، اس کو پریشرائز کیا کہ آپ نے اس پہ الحاق پہ سگنیچر کرنے ہیں. لیکن مہاراجہ جو تھا وہ الحاق کے لیے تیار نہیں تھا. اس وقت اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ تھا پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان سے جو رسد وسائل، کھانے پینے کی چیزیں، پاکستانی نمک، بلکہ کشمیر کے پوسٹ آفس سے پاکستان کا جھنڈا بھی لہرا رہا تھا اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا وہ کشمیری تھا، رام چند کاک. تو رام چند کاک کی بھی یہی مرضی تھی کہ انڈیا سے الحاق نہ ہو. لیکن انڈیا نے، چونکہ انڈیا کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو لاسٹ گورنر جنرل تھا سب کانٹیننٹ کا اس وقت، اس کی بیوی نہرو کی دوست تھی، تو ان کی ملی بھگت سے کشمیر کو جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس کو ہم ہمیشہ اپنا حصہ بنا کر رہیں گے. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پہ انڈیا نے سگنیچر کیے ہوئے، لیکن وہ کبھی بھی اس پہ عمل نہیں کیا. تو مہاراجہ کو کس طاقت پہ مجبور کیا سگنیچر کرنے کی، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں؟ ہاں جی آپ نے درست فرمایا، اچھا سوال ہے کہ وہ سگنیچر بھی کہیں پہ اس میں ہسٹری میں ہے نہیں ہے، وہ فیک ہیں. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے سگنیچر اس نے کیے ہوں، لیکن اس وقت انڈین جو ان کی انٹیلیجنس تھی، ان کے ہوم منسٹر تھے، ان میں شیو سینا کے لیڈر کو بھی بھیجا گیا، اس پہ پریشر ڈالا گیا کہ مجبور کی گئی، اس کو دھمکی دی گئی. یعنی میں کہتا ہوں اگر اس نے سگنیچر کیے تو کسی پریشر کے ساتھ کیے، لیکن اس وقت مہاراجہ نے سگنیچر نہیں کیے. جب انڈین فوج آئی، یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی کشمیر کے مہاراجہ نے سگنیچر کر دیا، اس لیے یا کشمیر کے مہاراجہ ہم سے فوج طلب کر رہا ہے، ہیلپ مانگ رہا ہے کہ پاکستانی گوریلاز وہاں پہ آ رہے ہیں، آزاد کشمیر سے لوگ آ رہے ہیں، تو وہ ایک دنیا کو بہانہ بنانے کے لیے. فار ایگزامپل اگر کشمیر کا مہاراجہ سگنیچر کرتا بھی تھا، اس کی حیثیت کیا تھی؟ یعنی لوگ اس کے خلاف تھے، لوگ اس کو مہاراجہ مانتے نہیں تھے، تو اگر دستخط کر بھی دیتا اس کو سگنیچرز کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے تو کوئی حیثیت نہیں ہے. بالکل جی. اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس واقعے کا انٹرنیشنلی کیا اثر پڑا اس وقت، کیا بین الاقوامی سطح پر اس واقعے کی کیا تحقیقات کی گئی، کون سا کمیشن بٹھایا گیا اور اس نے کیا فیصلہ دیا؟ یہ آپ جانتے ہوں گے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں وہ پاس ہوئی، ان ریزولوشنز پر انڈیا نے عمل بالکل نہیں کیا. کئی سال تک کشمیری ویٹ کرتے ہوئے بالکل نہیں کیا. اب لاسٹلی چند سال پہلے پرویز مشرف کے دور میں مطلب ایک انٹرنیشنلی چیز پہ پریشر بڑی، آپ ساری ہسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے 4 پوائنٹ پروگرام جو فارمولہ دیا، لیکن اس سے پہلے ڈکسن پلان تھا. ڈکسن پلان سے پہلے وہ جو ریور چناب، چونکہ کشمیر کے جو 5 دریا ہیں وہ پاکستان کی طرف بہتے ہیں، تو ریور چناب جو ہے، دریائے چناب کو بارڈر لائن یعنی قرار دیا جائے.
یہ بھی ہوا. بہت سارے آپشن تھے جارج بش سینئر کے ٹیبل پہ, لیکن چونکہ دونوں طرف سے انٹرنیشنلی ایجنسیز کام کر رہی تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ کشمیر کہیں پاکستان کے ساتھ پورا کے پورا نہ مل جائے, پاکستان مضبوط نہ ہو جائے, کشمیر ایک ایسی جگہ نہ بن جائے جہاں پہ آ کے باہر کی طاقتیں جہاں بیٹھ جائیں, تو اس حوالے سے ہمیشہ اس کو سیبوٹاج کیا گیا اور کشمیر کو کہیں پہ بھی اس کا فیصلہ نہیں ہونے دے گا, جس میں انٹرنیشنل لوگ بھی یعنی ایجنسیز بھی شامل ہیں اس سازش میں. اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو بھارتی مظالم ہیں وہ دن بدن کشمیر میں بڑھتے جا رہے ہیں, بھارت آئے دن ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیا مظالم کیے جا رہے ہیں؟ یعنی انسانیت سوز مظالم جو ہے نا, تاریخ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر قابض فوج نے دوسروں پہ مقبوضہ علاقے پہ ظلم کیے ہیں, لیکن جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے کہ کشمیر پہ انڈیا کی 7 لاکھ فوج پلس ان کی ایجنسیز پلس ان کی فیملیز, تو اب ہر دوسرے تیسرے کشمیر کے اوپر ایک فوجی ہے. اب انہوں نے ہسٹری میں بلیکسٹ لاز جو کالے قوانین ہیں وہ پاس کیے, اور اس میں ایک قانون ہے کہ اگر آپ سسپیشس یعنی مشکوک دکھائی دیتے ہیں, ہر انڈین فوجی کو اجازت ہے کہ وہ آپ کو اریسٹ کرے اور آپ کو گولی مار دے, چونکہ اس کے نظروں میں آپ مشکوک ہیں, آپ مجاہد ہیں, آپ کو حریت پسند ہے, بغیر کسی وجہ کے. اور اس کے بعد سرچ آپریشن جو ہیں اس کے تحت کسی بھی گھر میں وہ گھس سکتے ہیں اور وہاں تلاشی لے سکتے ہیں اور کسی بھی فرد کو اغوا کر سکتے ہیں, گرفتار کر سکتے ہیں یا گولی مار سکتے ہیں. ڈسٹربڈ ایریا ایکٹ ہے, آرم اسپیشل آرڈیننس ایکٹ ہے, یعنی یہ کالے قوانین پاس کے. پہلے پی ایس اے تھا اور پی ایس اے اب بھی جاری ہے, پبلک سیفٹی ایکٹ. اب پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت آپ مشکوک ہیں, بلا ضمانت آپ کو 2 سال جیل میں ڈال دیتے ہیں, وداؤٹ این انکوائری آپ کو وکیل کا ساتھ لینے کی اجازت نہیں ہے, وہ حقوق آپ سے چھینے گئے ہیں کہ 2 سال بغیر کسی کورٹ انکوائری کے قانون کے 2 سال اندر بند کر دیتے ہیں. اس دوران جنہوں نے ظلم کیے ہیں کہ 7 سال کی بچی سے 70 سال کی عمر کی ایک عورت تک گینگ ریپ کیا, ہندوستان کی نام نہاد فوج میں سے راشٹریہ رائفلز اور باقی جو بارڈر سیکورٹی فورس ہیں, ڈسٹرکٹ کپواڑہ جو آزاد کشمیر کے علاقے سے ملتا ہے, وہاں پہ کنن اینڈ پاشی پورا اور پوز پورا گاؤں ہیں. دن دہاڑے فوج جاتی ہے, مردوں کو نکال کے ان کو باندھ دیتی ہے, کچھ کو گولی مارتی ہے اور ریپ کرتی ہے. تو 32 ریپس ہوئے اس علاقے میں دن میں, گینگ ریپس. پھر ایک بچی پیدا ہوئی جو ڈسیبل تھی, یعنی جن کی ماؤں کے ساتھ ریپ کیا گیا تھا. یہ سلسلہ ٹارچر, یعنی انہوں نے آپریشن جتنے بھی کیے ان آپریشنز میں سے انہوں نے کیچ اینڈ کل پروگرام کیا. اب کیچ اینڈ کل پروگرام میں کیا ہوتا تھا, ان کے جو کمانڈرز تھے, آپ جا رہے نوجوان, میکسیمم نوجوانوں کو انہوں نے پکڑ لیا, جپسیز میں بٹھایا, لے گئے اور جا کے پھر بارڈر ایریاز میں یا جنگلوں میں ان کو انکاؤنٹر کر کے مارا. ان کو مارا, یہ دکھایا کہ یہ جی ٹیررسٹ تھے, بارڈر کراس کر رہے تھے, مجاہدین تھے, فائرنگ ہوئی اور کراس فائرنگ میں یہ لوگ مارے گئے. جبکہ حقیقت کیا ہے, آپ انوسنٹ ہیں, آپ کالج جا رہے ہوتے ہیں, آپ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, گھر جا رہے ہوتے ہیں, بہن کے لیے, ماں کے لیے, باپ کے لیے دوائی لا رہے ہوتے ہیں, کہیں ہاسپٹل گئے ہوتے ہیں, واپسی پہ آپ کو پکڑتے ہیں. میکسیمم نوجوانوں کو پکڑ کے کیچ اینڈ کل پروگرام میں انہوں نے کراس فائرنگ میں بے شمار لوگوں کو مارا ہے. قطع کلام کی معذرت چاہتا ہوں کہ یہ کر کیوں رہے ہیں اس طرح, یہ آئے دن نوجوانوں کو مار رہے ہیں, ان کو ذبح کیا جا رہا ہے, ایک ایسی امیج پیش کی جا رہی ہے جس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی, یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ دیکھنا جی, قابض فوجیوں کا ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا مورال جو ہے نا, آپ کی جو جرت ہے, آپ کی جو ہمت ہے, آپ کا جو ایمان ہے, قوت ارادی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کی یعنی عزت جو ہے, عورت عزت ہوتی ہے انسان کی, مسلمان کی خاص کر عزت ہے, تو ان کے ساتھ زیادتی کر کے آپ کو مینٹلی ڈیمورلائز کیا جائے کہ تاکہ آپ جو فریڈم سٹرگل ہے, تحریک آزادی ہے, اس سے ڈر جائیں, پیچھے ہٹ جائیں. اگر آپ کسی لالچ کے پھندے میں نہیں آتے, ان کے جاب میں نہیں آتے, تو آپ کو اس طرح ٹارچر کرتے ہیں مینٹلی اینڈ فزیکلی, اور عورتوں کو جو ہتھیار بناتے ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ یہ نوجوان جو ہیں, یہی ہمارا فیوچر ہے, نوجوان ہی اسٹوڈنٹس ہی انقلاب لاتے ہیں دنیا میں. تو ان کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے, ان کو مینٹلی کرنے کے لیے, یعنی دہشت پھیلانے کے لیے وہ یہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں, یعنی جو کہ بہت ہی گھٹیا
وہ کاروائی ہے، حرکت ہے جو انٹرنیشنلی لاز، جو انٹرنیشنل لا ہیں وار، اس میں جنگی دوران میں کسی بھی فوج کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کڈنیپ کرے، ہراس کرے، بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرے، لیکن وہاں پہ سرعام ہو رہی ہے۔ لیکن یہ تو اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ بھارت دھجے اڑا رہا ہے ہیومن رائٹس کی، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے اوپر کیوں کوئی نہیں بولتا، کیا وجہ ہے؟ ہاں، یہ آپ نے وہی سوال دوبارہ پوچھا کہ وجہ یہی ہے کہ مائٹ از رائٹ ایک ورڈ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بحث۔ اب چونکہ بیلنس آف پاور جو ہے ساؤتھ ایشیا میں وہ چینج ہو رہا ہے، اب بوزنی کی طرف چلے جائیں، کتنے مسلمان مارے گئے وہاں پہ، بعد میں رچرڈ ہالبروک آئے، تب تک ہزاروں کی تعداد میں ماس گریوز جو تھی، مسلمان مر چکے تھے، کٹ چکے تھے، پھر یونائٹڈ نیشنز آئی۔ یہی معاملہ کشمیر میں ہو رہا ہے، یعنی جینوسائڈ ہو رہا ہے مسلمانوں کا۔ تو باقی جو نان مسلمس تھے ان کو نکال کے انڈیا کے مختلف علاقوں میں ان کو جابز دیے گئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو، اور دوسری یہ ہے کہ یہ خود مختاری جو ہے، آزادی، یہ نہ مانگے، اور اس کے بدلے میں ہم ان کو کوئی اٹانومی یعنی کہ ٹائپ اندرونی خود مختاری دے کے دنیا کو یہ بتا دیں کہ جی ہم نے کشمیر کو آزادی دے دی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1990 میں کشمیر کی تحریک بہت عروج پر تھی، اور پھر اسی طرح 2008 تک یہ بہت اوپر عروج پر رہی ہے، لیکن یہ پچھلے 2 سالوں میں اس میں کچھ زوال آیا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ ہاں جی، میں بتا رہا ہوں کہ جو 90 کی تھی نا، 1990 میں اس میں خود شامل تھا، یہ تھا کہ ایک سیلاب کی طرح پبلک گھروں سے نکلتی ہے، خواتین، بچے، بزرگ، اور سارے اسٹریٹس میں تھے، یہ کہ ان کا نعرہ تھا، نعرے تکبیر، اور ہم کیا چاہتے، آزادی، لے کے رہیں گے آزادی ان کی۔ اور پھر وہاں کے لوگوں نے جو خود کفیل تھے، زراعت میں، خوراک میں میوے تقسیم کر رہے تھے، ہر جگہ یہ سلسلہ چل پڑا۔ فوراً اس کے بعد آرم اسٹرگل شروع ہوئی۔ جب انڈیا نے نہیں مانا، انہوں نے کیا کیا کہ سری نگر میں ایک علاقہ ہے چھان پورہ، اب چھان پورہ میں فوج داخل ہوتی ہے گھر میں، تو عورتوں کا ریپ کرنے کے لیے، تو ایک لڑکی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی، وہ چھت پہ چڑھ گئی، تو وہاں سے اس نے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اس طرح کے ریپ کے واقعات ہوئے جب، تو اور شدت پیدا ہوئی، تو تحریک چل پڑی۔ چلنے کے بعد آرم اسٹرگل شروع ہوئی۔ آرم اسٹرگل کے بعد پھر یہ ہوا کہ کچھ انڈیا میں وہ اپنی حکمت عملی، چانکیائی اس کو ٹیکنیک کہتے ہیں، چانکیائی نے کتاب لکھی ہے ٹرکس آف دا ٹریڈ، وہ اندرا گاندھی کے ٹیبل پر رہا کرتی تھی، تو وہ مختلف حربے استعمال کر رہا تھا ٹائم گین کرنے کے لیے، بین الاقوامی برادری کو یہ بتانے کے لیے کہ میں کشمیریوں سے بات کر رہا ہوں۔ تو کشمیری فریڈم فائٹرز سے بات کرنی شروع کی، حریت والوں سے بات کرنی شروع کی، کئی مرحلے ایسے آئے۔ لیکن اس کے بعد اب کشمیری سمجھ گئے کہ یہ جو ہے انڈیا جو ہے ٹائم گین کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، کسی بات پہ یہ عمل نہیں کرتا۔ تو پھر 2008 میں پھر تحریک نے زور پکڑا، خاص کر نوجوان نکلے، اور یہ سارے کے سارے آ رہے تھے بارڈر کراس کرنے کے لیے، بارامولہ سے آگے پہنچے، تو انڈین آرمی جی پاکستانی بارڈر جی ہمارا جہاں پہ آزاد کشمیر جہاں سے شروع ہوتا ہے جی، تو وہاں اس طرف آنے لگے۔ اور کیا کرتے، چونکہ ہماری جو نیشنل ہائی وے پہلی تھی نا، وہ صرف راولپنڈی روڈ تھی، ابھی جس پہ مظفر آباد سے کشمیر جو سری نگر ہے وہاں سے بس سروس ہے، تو پہلا جو ہمارا نیشنل ہائی وے تھا تجارت اور کاروبار کے لیے، یہی راولپنڈی روڈ کہا جاتا ہے اس کو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم راولپنڈی روڈ کو کھولتے ہیں۔ اس سے پہلے امرناتھ کا واقعہ ہوا، اسی دوران 2008 میں انڈیا نے اسرائیل سے سیکھا، جیسے اس نے بستی بنائی فلسطین میں، اسی طرح انہوں نے کیا کیا کہ انڈین آرمی کے آفیشلز کو، ان کی فیملیز کو ایک کوارٹرز بنانے، یعنی فیملیز کوارٹر بنانے شروع کر دیے، تعمیر کرنے، پلس امرناتھ کے لیے مور دین 800,000 ایکڑ زمین بالکل درپردہ ان کے نام کر دی۔ اب ہاں، گورنمنٹ آف جموں کشمیر جو سو کال ڈمی ہے، انہوں نے جو امرناتھ ان کا ہے کیو، جس کے لیے انڈیا کہتا ہے کہ انڈینز جو بیچارے انوسنٹس وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے ہولی لینڈ فار اس، یہ ہمارے لیے ایک ہولی ملک ہے، ایک متبرک ملک ہے، جی ہاں،
تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ امرناتھ بورڈ کے نام پہ کشمیر کی ہزاروں ایکڑ زمین نام کروا دی لیگلی. اس پہ تحریک اٹھی. اب جب تحریک اٹھی لوگ نکلے مرنے مٹنے کے لیے سب, تو پھر جموں کے جو ڈوگراز ہیں ہندوز ہیں, چونکہ ہمارے ٹرکس میوہ فروٹ بزنس وہی روٹ ہے, وہ جمہوری انڈیا کے ساتھ جو کاروبار لوگ کرتے تھے, انہوں نے کشمیری ٹرک ڈرائیورز کو جو فروٹ لے کے جا رہے تھے ان کو پیٹرول سے جلایا اور 2 ڈرائیورز کو زندہ جلا دیا, اور کشمیری عثمان سپاہی کو بھی زندہ جلا دیا, اور جتنی بھی سپلائی لائن ہے وہ بند کر دی جموں سے. اب جتنی بھی وہ ہے فوڈ اینڈ سپلائی وہ سارے باہر سے آتی ہے, بند کر دی. اب لوگ مجبور ہوئے, لوگوں نے کہا کہ ہم اپنا اوریجنل جو راولپنڈی روڈ ہے اسی کو کھولتے ہیں. اچھا جی ہاں. تو ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں اب بچے بوڑھے عورتیں اسٹال لگے ہوئے ہیں, آپ کو کھانا اور شربتیں دے رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہو رہے ہیں. تو بارڈر کے قریب بارہمولہ سے آگے پہنچے تو انہوں نے انڈین آرمی پوری ہیلی کاپٹرس کے ذریعے انہوں نے فائرنگ کی اور پوری حرکت میں آ کے بمبارڈمنٹ کی, جس میں ہمارے ایک دوست شیخ عبدالعزیز بہت اچھے فریڈم فائٹر لیڈر تھے, وہ شہید ہو گئے, اور باقی لوگ بھی شہید ہوئے, زخمی ہوئے, وہاں کے خواتین زخمی ہوئی, شہید ہوئے لوگ. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ آپ نے فرمایا کہ 2008 میں پیک پہ گئی تھی, پھر کیوں تھوڑی کمزور ہوئی. اس کی وجوہات جاننا چاہتا ہوں. جی وجوہات یہی تھی کہ انڈیا نے بہت زیادہ وہ کیا, طاقت کا استعمال کیا. وہ یہ کیا کہ ہر گھر کے سامنے فوج, ہر محلے کے سامنے فوج آپ کو گرفتار کر رہی ہے, آپ کو مار رہی ہے, یعنی چاروں طرف سے فوج بچھا دی. ایجنسیز ان پہ پکڑ رہی ہیں, گورنمنٹ ملازم کو جتنے بھی ہیں ان کو پکڑ شروع ہے, ان کو مار پٹائی شروع کر دی گئی. یعنی اتنی وحشیانہ طاقت ہندوستان نے استعمال کی کہ ہر گھر کے سامنے فوج تھی, تو وہ تھوڑی کمزور پڑی. لیکن اب کی بات اس سال 2010 میں جنوری سے لے کے آپ کو یاد ہوگا کہ 4 مہینوں میں 119, یعنی پہلے 114 تھے اور 4 اور 119 نوجوان, جن میں سب سے چھوٹا 8 سال کا ہے, وہ شہید ہو گئے. کوئی گنز نہیں ہے, ان کے پاس سٹونز ہیں. دوسری طرف سے انڈین آرمی, پروفیشنل آرمی, ٹینکس, اسٹین گنز وہ استعمال کر رہی ہے, گرنیڈس, بمز, نہتوں کے خلاف. there is no arms. کشمیر کے پاس کوئی آرمز نہیں ہے, پیسفل اسٹرگل ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پیسفل اسٹرگل سے انڈیا کیا سمجھا تھا, کوئی بات نہیں, مہینہ 2 مہینے یہ بیٹھ جائیں گے, کھانا کہاں سے لائیں گے, یہ اسٹرگل کیسے کریں گے, اسپتال, دوائیاں, اسکول, سب چیز بند ہے, یہ تحریک مہینے کے علاوہ چل نہیں سکتی. 4تھے مہینے میں بھی داخل ہو گئی, لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, ہر شہر سے, ہر علاقے سے نوجوان شہید ہو رہے ہیں. تو اب جو انڈین کچھ اسکالرس, دانشورز ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینا شروع کی اور انڈیا میں ہلچل مچ گئی. انڈیا کے اپنے اسکالرس, انڈین میں, خاص کر انڈیا میں جو آپ کو معلوم ہے کہ دلتس اور باقی لوگ ہیں ان پہ بھی ظلم ہو رہا ہے. جو لو کاسٹ کے لوگ ہیں انڈیا میں, ان میں بھی ظلم ہو رہا ہے. انڈیا کے 7 اسٹیٹس ہیں جہاں پہ میسیکر ہو رہا ہے, وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہو رہی ہے. ان میں سے ڈاکٹر ایگنے چیٹرجی, اب وہ ہندو ہے, انڈین سٹیزن ہے, اس کی شادی امریکہ میں ایک یہودی کے ساتھ ہوئی ہے. اس نے لندن میں بھی ہاؤس آف یہاں کامنز میں اور سری نگر میں جا کے ایک پریس کانفرنس, اور امریکہ میں 3 دفعہ اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ نہیں, اٹس ناٹ انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. انڈیا کیا ہلچل مچ گئی. انڈیا نے اس کے ہسبینڈ جو یہودی ہے امریکہ نے, اس کو ویزا بند کر دیا. اب اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ارونا دتی رائے ایک مشہور رائٹر ہے, اور 3-4 بار, 4تھی بار جموں کشمیر جو بار ایسوسیشن ہے ہائی کورٹ کا, وہاں پہ اس نے پریس کانفرنس دی. پریس کانفرنس میں کہا کہ کشمیر ہندوستان کا کبھی حصہ نہیں رہا ہے, انڈیا جینوسائڈ کر رہا ہے, یہاں پہ قتل عام کر رہا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر گوتم نولکھا جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے, اس کا اسٹیٹمنٹ. اب یہ ہوا کہ انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے, کیونکہ اپنے عوام کو یہ کہہ رہا تھا نا کہ یہ ہمارا پارٹ ہے, یہ مسلم دہشت گرد ہیں, پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اب انڈیا خود ایکسپوز ہو رہا ہے اپنے شہریوں میں. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, دانشور ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ بھائی اتنا جینوسائڈ کیوں, اتنے لوگ کیوں نفرت کرتے ہیں انڈیا سے کشمیری. آخر کچھ تو وجہ ہے. انہوں نے جاننا شروع کیا, تحریک کے باٹم تک جانے لگے, اور ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ کشمیر جو ہے یہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے. ناظرین, یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. وقفے کے بعد ہم پروفیسر صاحب سے اسی موضوع پر دوبارہ گفتگو شروع کریں گے. ملتے ہیں وقفے کے بعد.